بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. وینزویلا کا جو ایشو ہے وہ اس وقت پوری دنیا کے لیے ایک چرچا بنا ہوا ہے، اور میں نے سوچا کہ آپ کو بھی، میں جو اپنے سننے والے ہیں، ایک محسوس پڑھا لکھا طبقہ ہے جو ہمارے ساتھ منسلک ہے. تو آپ ویسے تو سوشل میڈیا میں دائیں بائیں کافی ادھر ادھر چیزیں آتی رہتی ہیں، ایک ہائپ کریٹ ہوتا ہے، مگر بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کسی ایشو کے جو ہسٹورک بیک گراؤنڈ لا کے اس کے مطابق پھر آپ کو سچویشن کی پوری آگاہی دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کے جو جینون انالیسز ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں کہ آنے والے وقت میں اس کے کیا اثرات ہونے والے ہیں. وینزویلا جو ہے وہ لاطینی امریکہ کا ایک حصہ ہے، اور ویری رچ آئل کنٹری ہے. بہت سارے لوگ شاید اس کو جانتے بھی نہیں تھے اس ایشو سے پہلے، لیکن جو ریسورسز کی دنیا ہے، جن کا ایک فیوچر کے اوپر نظر ہے، ان کے لیے وینزویلا ایک ہیون تھا. اب کافی عرصے سے وینزویلا جو ہے وہ امریکہ کے ٹارگٹ کے پر تھا، کیونکہ وینزویلا کی جو الائنمنٹ تھی وہ زیادہ رشیا اور چائنا کے ساتھ تھی. جو سب سے بڑا اس کے اوپر اعتراض تھا امریکہ کو، اور جس کے اوپر امریکہ نے ان کو وارننگز بھی دی تھیں، وہ یہ تھا کہ امریکہ نے ان کے اوپر اقتصادی پابندیاں لگائی ہوئی تھیں. اقتصادی پابندیاں جب کسی ملک پہ، یہ ورڈ بھی آپ اکثر سنتے ہیں کہ امریکہ نے ایران کے اوپر اقتصادی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، امریکہ نے فلاں ملک پہ اقتصادی پابندیاں لگا دی ہیں. جب امریکہ کسی ملک کے اوپر اقتصادی پابندی لگاتا ہے تو جو اس کا سب سے بڑا ایفیکٹ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ کوئی بھی دنیا کا بینک اس ملک کے ساتھ ڈالر میں ٹریڈ نہیں کر سکتا. یہ سب سے بڑی تھریٹ ہوتی ہے اس ملک کو. اچھا، اب جب آپ ڈالر میں ٹریڈ نہیں کر سکتے تو آپ پھر فار ایگزامپل آئل کی جو ٹریڈ ہے وہ کمپلسری ہے آئل کمپنیز کے لیے کہ وہ ڈالر میں کریں گی. اب وینزویلا پہ امریکی پابندیاں لگ گئیں، وینزویلا اب ڈالر میں ٹریڈ نہیں کر سکتا. میننگ بائی کہ وینزویلا کسی بھی ایسے ملک کو تیل نہیں دے گا جو اس کے بدلے میں اس کو ڈالر دیتا ہے. اس چیز کے پیش نظر وینزویلا نے چائنا کو آئل دینا شروع کر دیا، اور ڈیل ڈالر میں نہیں ہوتی تھی. وینزویلا نے رشیا کو تیل دینا شروع کر دیا، اور ڈیل لوکل کرنسی میں ہوتی تھی. یہ چیز اب امریکہ کے لیے ناقابل قبول تھی. اب دوستو، یہاں ہوتا کیا ہے کہ امریکہ بار بار وارن کرتا ہے، لیکن یہاں جو رشین انفلوئنس ہے، رشین ملٹری انفلوئنس ہے، وہ کافی بڑھتا جاتا ہے، کیونکہ وینزویلا کو ایک تھریٹ ہے. اور فائنینشیل جو ہے وہ چائنا کا یہاں کافی زیادہ انویسٹمنٹ بڑھتی جاتی ہے. وقت تھوڑا اور گزرتا ہے اور امریکہ اس کے اوپر تھوڑا سا اور سخت ہوتا ہے. لیکن یہاں ایک بہت بڑا پہلو جو ایک ویکیوم ہے کہ رشیا ضرور وینزویلا کو یہ اعتماد دیتا ہے کہ ہم مشکل وقت پہ آنے پہ تمہارے ساتھ ہیں، اور چائنا کا بھی ان کو بہت بڑی ایک ڈھارس ہے کہ چائنا بھی ان کے ساتھ ہے، کیونکہ چائنا کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے وینزویلا میں. تو اب دوستو، ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اچھا، اب میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ جو پریزیڈنٹ ہیں وینزویلا کے، وہ جن کی آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی پکچرز دیکھی ہیں، نکولس مدورو جو ہیں، وہ ایک پورے کا پورا پھڈا لیے بیٹھے ہیں امریکہ کے ساتھ، اور وہ بار بار ان کو چیلنج بھی کرتے ہیں کہ تو دھمکیاں نہ دے، تو آ. اینڈ فائنلی شیر آ جاتا ہے، وہ وقت آ جاتا ہے، اور ایک آپریشن ہوتا ہے بڑا سائلنٹلی، اور ہیلی کاپٹرز آتے ہیں اور وہ میزائل مارتے ہیں. اپیچی ہیلی کاپٹر یوز کیے گئے اس پہ، اور پوری دنیا دیکھتی ہے کہ کس طرح ہیومیلیشن کے ساتھ جو پریزیڈنٹ ہیں نکولس مدورو، ان کو اریسٹ کرتے ہیں، ان کی وائف کو اریسٹ کرتے ہیں،
اور ان کو سیدھا US میں جا کے لینڈ کرتی ہے، اور US کے بعد اینٹی نارکوٹکس فورس جو ہے وہ ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور اب ان کے ساتھ عدالتی آج پہلے دن ان کی پیشی تھی، اور وہ پیشی بھی ان کی ہو گئی۔ اب دوستوں میں نے یہ جو ساری آپ کی اور اس وقت تک جو سٹانس آیا ہے چین کا بھی اور روس کا بھی، وہ یہ ہے کہ یہ امریکہ کی مداخلت ہے، اور چین نے کہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس دنیا کا جو ہے وہ جج نہیں بن سکتا، اور اس کے علاوہ ابھی تک کوئی زمینی حقائق کے مطابق گراؤنڈ ریئلٹی کے اوپر کسی قسم کی بھی جو ہے وہ ان کو سپورٹ نہیں آئی۔ اب اگلا ہدف جو ہے امریکہ کا وہ ہے ان کے آئل فیلڈز۔ اس وقت جو ایکٹنگ چارج ہے، جو نائب صدر ان کی تھی، جو ڈیلسی روڈریگیز جو ہے اس کو چارج دے دیا گیا پریزیڈنسی کا، جو کہ آلریڈی امریکن انفلوئنس خاتون ہیں، اور وہ اب اس وقت امور وینزویلا چلا رہی ہیں۔ اب امریکہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اگلا ہدف ان کے آئل فیلڈز ہوں گے، اور ان کا وہ آئل اس سے پہلے وینزویلا کا ایک شپ جو ہے جو 2 بلین بیرل آئل لے کے جا رہا تھا، وہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، اور وہ شپ بھی امریکہ نے اپنے پاس رکھ لیا ہوا ہے۔ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ اس تیل کا کیا کریں گے، انہوں نے کہا یوز کریں گے، ہو سکتا ہے بیچ بھی دیں۔ میں آپ دوستوں یہ ساری سٹوری آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ ایک ویکیوم تھا وینزویلا میں، اس کو رشیا کی بھی بیکنگ تھی، اس کو چائنا کی بھی بیکنگ تھی، مگر اپنی اس کے پاس فوج بڑی محدود تھی، اور جو وہ ٹوٹل جو آرمی تھی ان کی 65,000 کی آرمی تھی، 25,000 کی نیوی تھی، اور 20,000 ایئر فورس تھی، ملا جلا کے ٹوٹل جو ہے وہ 1 لاکھ کی ان کی فوج بنتی ہے۔ ویپنز ان کے بڑے اولڈ ایج تھے، اکوپمنٹ ان کی بڑی اولڈ ایج تھی، ایئر ڈیفنس سسٹم ان کے پاس 300 تھا، جو آپ نے دیکھا جو 400 کا حشر پاکستان نے کیا انڈیا کا، تو اس سے بھی پرانا 300 ان کے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم تھا۔ اب یاد تو آئی ہوگی آپ کو یہ بات سنتے ہوئے کہ کیوں ایک ملک کے لیے ایک انتہائی مضبوط فوج، ایک پروفیشنل فوج جو کہ وقت سے آگے اپنی پلاننگ کرے، جو دشمن کو آنے سے پہلے ہی دبوچ لے، دشمن کو اس کی کچھاڑ کے اندر ٹارگٹ کرے، یہ وہ فوج ہے جو ایک سوورن کنٹری کو اپنے سروائیول کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ آج جو پاکستان کے اوپر وہ ناقدین جو پاکستانی فوج کے اوپر باہر بیٹھ کے بھونکتے ہیں کہ فوج بجٹ کھا گئی، آج اس وقت اگر نکولس مدورو کے پاس ایک پروفیشنل فوج ہوتی، وہ تیل جو اتنے عرصے سے وہ بیچ رہا تھا، اس کو اگر رائٹلی اس نے اپنے ڈیفنس سسٹم کے اوپر انویسٹ کیا ہوتا، تو آج کبھی بھی ملک کی خودداری جو ہے اس کے سودے بازی نہ ہوتی۔ آج وہی غیر آ کے اس کا تیل بیچیں گے، وہی تیل جو ان کی قوم کے لیے استعمال ہونا تھا۔ اس لیے جو لوگ آپ کو آج بھاشن دیتے ہیں ڈیموکریسی کے، اخلاقیات کے، ڈیموکریسی ہوگی، میں اس سبجیکٹ پہ نہیں جا رہا ہوں، تو کوئی اوپر سے اتارد نہیں ہے یہ ڈیموکریسی، لیکن آج جو لوگ منہ سے بھاشن دیتے ہیں ڈیموکریسی کا، انہوں نے جو مائٹ از رائٹ اور جنگل کے قانون والا جو آج مظاہرہ کیا وینزویلا میں، وہ پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے۔ تو دوستو ورلڈ آرڈر کچھ بھی دنیا میں بنتا رہے، لوگ بھاشن کچھ بھی دیتے رہے، ایک بات یاد رکھیے گا جو روز اول سے حقائق ہے کہ ہر قوم کو ایک مضبوط فوج کی ضرورت ہوتی ہے، اور جن قوموں کے پاس مضبوط فوج نہیں ہوتی وہ اسی طرح بولیوین آرمڈ فورسز کی طرح، اور یہ جو وینزویلا کی فوج ہے اس کو بولیوین آرمڈ فورس کہتے ہیں، ان کی طرح وہ بے یار و مددگار دھوپ پہ پڑے ہوتے ہیں، اور باہر کی فوج آ کے ان کے صدر کو اٹھا کے لے جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال ہے۔